بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم استعارے کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل فی تعریفی طریق الاستعارۃ، اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین، احدہما لوجود الاتصال بین العلۃ والحکم والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، فالاول منہما یوجب صحۃ الاستعارۃ من الطرفین والثانی یوجب صحتها من احد الطرفین وہو استعارۃ الاصل للفرع۔ فصل ہے طریق استعارہ کی تعریف کے بارے میں۔ آپ جان لیجئے کہ استعارہ احکام شرع میں دو طریقوں سے پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 اتصال ہونے کی وجہ سے علت اور حکم کے درمیان، نمبر 2 اتصال پائے جانے کی وجہ سے سبب محض اور حکم کے درمیان۔ ان دونوں میں سے جو پہلا ہے وہ واجب کرتا ہے استعارے کو صحیح ہونے کو طرفین سے، اور دوسرا وہ واجب کرتا ہے استعارے کو صحیح ہونے کو طرفین میں سے ایک کی جانب سے، اور وہ استعارۃ الاصل للفرع ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو اس سے پہلے والی فصل ہے اس میں حقیقت اور مجاز کی تعریف ہو گئی تھی، حقیقت اور مجاز کی اقسام ہو گئی تھی۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان کوئی تعلق اور کوئی مناسبت ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا۔ یہ جو فصل ہے استعارے والی، اس کے اندر اسی تعلق اور مناسبت کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو اصولیین حضرات ہیں ان کے نزدیک مجاز اور استعارہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ اگر غیر معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو تو اس کو مجاز بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو اسی طریقے سے استعارہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اہل علم بیان ہیں انہوں نے مجاز اور استعارے کے درمیان فرق کیا ہے۔ فرق اس اعتبار سے کیا ہے کہ اگر لفظ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی تعلق کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور اگر لفظ حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے بغیر تعلق کے، بغیر مناسبت کے، تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو سبق ہے اس سے پہلے اب دو چیزیں سمجھ لیں، تاکہ دو تین چیزیں ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سمجھے علاقہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو علاقہ ہے، علاقہ نام ہے تعلق کا، یعنی حقیقی اور مجازی معنی ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو علاقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ سمجھ لیں کہ علت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، علت اسے کہا جاتا ہے جو حکم کو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ثابت کر رہی ہو، اسے علت کہا جاتا ہے، اور علت کے مقابلے میں جو حکم ہوتا ہے اس کو معلول کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے سمجھ لیں گے سبب کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، سبب کہتے ہیں جو حکم کو ثابت کرتا ہے لیکن خود بخود ثابت نہیں کرتا ہے بلکہ کسی واسطے سے ثابت کرتا ہے، اور جس واسطے سے حکم کو ثابت کرتا ہے اس واسطے کو مسبب کہا جاتا ہے۔ علت اور سبب کے درمیان فرق یہ ہے کہ علت خود حکم کو ثابت کرتی ہے، اور سبب حکم کو خود ثابت نہیں کرتا ہے بلکہ مسبب کے واسطے سے حکم تک پہنچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جو سبب ہے حکم کا اس بات نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ حکم تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ علت بھی ہوگی ہے، سبب بھی ہوگی ہے، اور استعارہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی کے اندر استعمال کرنا، اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے سمجھ لی ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ تو دیکھیں، استعارہ ہے، استعارہ کی قسمیں اس کے اندر ذکر ہوں گی، اور استعارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی مراد لینا، اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ یہ جو مجازی معنی ہے یہ علت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور سبب کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ جو علت کے اعتبار سے استعارہ ہوگا اس کو کہا جائے گا استعارہ جانبین سے، یہ استعارہ طرفین سے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ علت بول کر معلول مراد لینا، یا آپ یہ کہیں کہ علت بول کر حکم مراد لینا، اور اس کے برعکس یعنی حکم بول کر علت مراد لینا، دونوں طریقوں سے استعارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ نے علت بول کر حکم مراد لیا ہے تو اس کو کہا جائے گا استعارۃ الاصل للفرع، اور اگر آپ نے حکم بول کر علت مراد لی ہے تو اس کو کہا جائے گا استعارۃ الفرع للاصل۔ اور اب آپ سبب کے بارے میں سمجھے کہ سبب کے اندر جو استعارہ ہوتا ہے وہ طرفین سے نہیں ہوتا ہے بلکہ طرف واحد سے ہوتا ہے، یعنی سبب بول کر حکم تو مراد لیا جاتا ہے اور لینا جائز ہوتا ہے، لیکن حکم بول کر سبب مراد لینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ بات ابھی ادھوری ہے، صرف آپ کتاب کی عبارت دیکھ لیں، اس کی صحیح سمجھ تب آئے گی جب اس کے بعد آگے چل کے مثالیں آئیں گی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، فصل ہے طریقے استعارہ کی تعریف کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ آپ جان لیں کہ استعارہ احکام شرع میں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ کس طریقوں سے؟ یعنی دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، فصل ہے طریقے استعارہ کی تعریف کے بارے میں، یعنی استعارہ کی جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس میں جو اختلاف ہے اصولیین کا اور دیگر، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔
فرما رہے ہیں کہ جو استعارہ ہے شریعت کے احکام میں متعارضۃ وہ جاری ہوتا ہے بطریقین دو طریقوں سے جاری ہوتا ہے، یعنی لفظ بول کر حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی جو مراد لیا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے علت اور حکم کے درمیان اتصال ہوتا ہے، یعنی علت چونکہ حکم کو ثابت کرنے والی ہوتی ہے تو لہذا علت اور حکم کے درمیان اتصال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے اتصال ہوتا ہے سبب محض اور حکم کے درمیان۔ وہی میں بتا چکا ہوں، ایک علاقہ ہوتا ہے علت اور حکم کا، دوسرا علاقہ ہوتا ہے سبب اور حکم کا۔ فرما رہے کہ ان دونوں میں سے پہلا، کن دونوں میں سے، یعنی یہ دو تھے نا اوپر، ایک تھا علت اور حکم کے درمیان اتصال، دوسرا تھا سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال۔ ان دونوں میں سے جو پہلا ہے یعنی علت اور حکم کے درمیان جو اتصال ہے وہ واجب کرتا ہے استعارے کو صحیح ہونے کو من الطرفین جانبین سے۔ جانبین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دو جانبیں ہیں، ایک جانب ہے علت کی، دوسری جانب ہے حکم کی۔ علت بول کر حکم مراد لیں تب بھی جائز ہے، حکم بول کر علت مراد لیں تب بھی جائز ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے یعنی اتصال ہونا سبب محض اور حکم کے درمیان، یہ واجب کرتا ہے صحتھا، اس کے صحیح ہونے کو۔ کس کے صحیح ہونے کو؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے استعارہ کی طرف، یعنی استعارہ کے صحیح ہونے کو واجب کرتا ہے من احد الطرفین، دو طرفوں میں سے ایک طرف سے۔ دو طرف کون سی ہیں؟ ایک طرف ہے سبب محض کی، دوسری طرف ہے حکم کی۔ یعنی آپ سبب بول کر حکم تو مراد لے سکتے ہیں، حکم بول کر آپ سبب مراد نہیں لے سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے استعارۃ الاصل للفرع۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جو دوسری قسم ہے اس میں استعارۃ الاصل للفرع یہ جائز ہے، اور جو پہلی قسم ہے اس میں دونوں جائز ہیں۔ استعارۃ الاصل للفرع یہ بھی جائز ہے اور استعارۃ الفرع للاصل یہ بھی جائز ہے۔